ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے حکومت پر بڑے زور و شور سے نالائقی اور ناتجربہ کاری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف سے حزب اختلاف کے رہنماؤں کو بدعنوان اور غدار ہونے کے القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ یعنی کہ پاکستانی سیاست اور سیاستدانوں کا وہی چلن، وہی وتیرہ ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے۔ فرق یہ پڑا ہے کہ 24/7 نیوز چینلز اور سماجی میڈیا کی وجہ سے اب ہم اور آپ اگر چاہے بھی تو سیاستدانوں کے درمیان ہونے والی نوک جھونک کے بارے میں جانے بنا نہیں رہ سکتے۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں کا رویہ، ان کا تعلق چاہے حکومت سے ہو یا حزب اختلاف سے، نہ صرف کئی سوالات کو جنم دیتا ہے بلکہ یہ بھی آشکار کرتا ہے کہ موجودہ نظام میں عوامی مسائل پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی گنجائش بہت کم ہے۔ ایک تماشا ہے جو ہر دم جاری ہے۔ نون لیگ کی قیادت فوج کو متنازع بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے بعد رہنماؤں کے بیانات مبینہ طور پر بھارت کی انتہا پسند حکومت کے بیانیے کی تائید کر رہے ہیں۔ کیا الزام درست ہے؟ اس سے جڑا یہ سوال بھی کہ کیا نون لیگ اس وجہ سے کسی بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کچھ استعفے آ گئے ہیں اور کئی دیگر استعفوں کی توقع ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی وزراء کے بیانات و رویے ہیں۔ تازہ ترین مثال وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا وہ بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لوگ مسلم لیگ نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ جس کے بعد یقیناً بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھانے میں بالکل میں سمجھتا ہوں جائز ہیں کہ وزیر موصوف وہ دھمکی دے رہے ہیں، تنبیہ کریں آخر چاہ کیا رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بدعنوان سیاستدانوں کو NRO نہیں ملے گا۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ جس حکومت کے دن گنے جا چکے ہوں اس سے NRO مانگ کون رہا ہے۔ یعنی مہاذرائی زوروں پر ہے اور کوئی بھی سیاسی قوت فیصلہ کن طریقے سے جیتتی نظر نہیں آتی۔ یعنی کہ گوٹ وہ پھنسی ہوئی ہے، انگریزی زبان میں جسے سٹیل میٹ کہتے ہیں، لیکن بظاہر نہ حل ہونے والی مہاذرائی ہے جمہوری نظام کے لیے کیسی ہے، اس کا عوام پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور سب سے اہم سوال کیا ریاست کے لیے یہ خود کتنا بڑا چیلنج ہے۔ آج ہم انہی اہم سوالات پر بات کریں گے۔ جناب، اہم سوالات، اور ہمارے ساتھ ہی بہت ہی اہم افراد پر مشتمل پینل موجود ہے۔ محترم اویس توحید صاحب معروف صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، ہمیں کراچی سے جوائن کریں اسکائپ کے تھرو، بہت شکریہ اویس۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمیشہ کراچی سے ہمارے ساتھ دیتے ہیں، لیکن آج یہ لاہور میں موجود ہیں اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ حارث صاحب، معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، کومنٹیٹر ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، سب سے سینئر اس وقت میرے خیال میں ہمارے پینل میں محترم سلیم بخاری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، مدیر ہیں۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بخاری صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی ہیں وہ سیاستدانوں کے رویے سے بڑے کہتے ہیں نا دل گرفتہ ہیں، مایوس ہیں۔ آپ کے جذبات کا کیا عالم ہے جب آپ یہ سب صورتحال دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، دو طرح کے سیاستدان اب ہمارے سامنے، ایک وہ ہیں جو حکومت میں ہیں اور ایک وہ ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، چونکہ اپوزیشن کا 11 جماعتی اتحاد ہمارے سامنے ہے۔ میرے خیال سے دونوں ہی کی طرف سے جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس کے دو نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گورننس نام کی کوئی چیز ہو کے نہیں دی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جناب وہ غداری کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ اپنی جگہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ جلسوں کے بیچ میں جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی مسلح افواج جو کبھی پورے 72 سال میں اتنی کنٹروورشل نہیں رہی ہیں جتنی ان دونوں طرفین نے اپنی مہربانی سے بنا دی ہیں۔ میں آپ کو 2-3-4 جلدی سے مثالیں دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ایاز صادق کے بیان کو لے کے، نواز شریف کی 2 تقریروں کو لے کے یہ کہیں کہ انہوں نے بڑا ظلم کر دیا، انہوں نے ٹارگٹ کیا پاکستان کی مسلح افواج کو، اس کی لیڈرشپ کو، تو پھر 20-25 ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی، اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ جب میں نے یہ حوالہ کسی ایک پروگرام میں دیا تو مجھے جواب ملا کہ جناب وہ اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے، تو میں نے پھر انہیں یاد دلایا کہ ان کے پرائم منسٹر ہونے کے بعد کا بیان یہ ہے کہ پاکستان کی ISI نے القاعدہ اور طالبان کو ٹرین کیا تھا۔ اگر اس سے زیادہ کوئی خوفناک بیان ہو سکتا ہے فوج کے بارے میں تو وہ شاید آپ اس کو گیج کر لیجئے گا بذات خود۔ تو حکومت نے جو سب سے بڑی اور فاش غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان سے سوال اٹھتا ہے، چاہے ٹاک شوز میں، چاہے پروگراموں میں، چاہے گراس روٹ لیول پر لوگوں میں، کہ بھائی آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کا کیا ہوا، تو جواب ملے گا آپ کو کہ ہم اور مسلح افواج ایک پیج پہ ہیں۔ انہیں کہیے کہ اب مہنگائی بڑھ گئی کہ آسمان سے قیمتیں وہ باتیں کر رہی ہیں، غریب آدمی تو پس گیا ہے، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں جو فری ملتی تھی کبھی، تو وہ اپنے سامنے ایک دیوار بنا لیتے ہیں اور اس کے اس طرف لکھ دیتے ہیں پاکستان مسلح افواج زندہ باد۔ یہ نہ تو حل ہے، نہ اس سے ان کی کارکردگی کے پر کوئی بہت زیادہ مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا
کہ ان کے اس رویے نے پھر اپوزیشن کو شاید مجبور کیا ہو یا ان کی مجبوری ہو کہ جناب ان کے جو لانے والے ہیں ان کو ٹارگٹ کیجیے. اور اس حوالے سے بھی جو گفتگو ہوئی انتہائی غیر ذمہ دارانہ, انتہائی ملک دشمن, انتہائی پاکستان کی سلامتی کے خلاف. لیکن یہ چارج شیٹ جو ہے یہ صرف اپوزیشن پر لگائی نہیں جا سکتی. میں انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنٹروورشل بنانے میں مطلب ہے 75% ہو, 25% ہو. میرے خیال میں دونوں طرف کے, چاہے حکومت کے لوگ ہوں چاہے وہ حزب اختلاف کے ہوں, اپنا اپنا سب نے وزن کے حساب سے اس میں حصہ ڈالا ہے. جو حارث صاحب ایک اور بڑی بات اب ہونے لگی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ناقدین جو ہیں وہ کہتے ہیں جی جمہوریت کے نام پہ انتشار جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے. کتنا یہ الزام درست ہے؟ اور جس طرح کہ بخاری صاحب نے فرمایا کہ جناب چاہے حکومت ہو چاہے حزب اختلاف ہو, سب لوگ گلے گلے اس میں ملوث ہیں. جی دیکھیں عامر صاحب, بات یہ ہے کہ بالکل کچھ حد تک آئی وڈ سے کہ لیک آف گورننس اور یہ پرابلم جو ہیں یہ ہماری پی ٹی اے گورنمنٹ کی, فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ہیں. لیکن یہ اس طرح کا بیان ایسے موقع پہ دینا اور بالکل وہ دشمن کا جو نیریٹو ہے, چاہے ان ایڈورٹلی ہم کہیں یا جیسے بھی کہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ چلیں ایاز صادق نے ایک بیان دے دیا, ہیٹ آف ایکسائٹمنٹ میں بھی دے دیا, کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ سے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کیا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد رسپانسبلٹی تھی پی ڈی ایم کی اور پی ایم ایل این کی. کم از کم ان کی لیڈرشپ یہ کہتی جی یہ ان کا ذاتی بیان ہے, اینڈ وی ڈونٹ ایگری, وی ڈونٹ بائی دس, وی ڈونٹ سیل دس. ایک بات کر لی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو متفق نہیں, تاکہ یہ چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو سپورٹ کریں, جس طرح خرم دستگیر صاحب بات کر رہے تھے, آئی تھنک یہ ان کے ایک ٹی وی پروگرام میں نے ان کو سنا بھی تھا, مالک کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں تھا, کہ جی وہ اگر ہم زیادہ پریشر ڈالیں گے تو پھر اور بہت سی باتیں بھی نکل آئیں گی. میں بھی اس میٹنگ میں تھا اور میں بھی یہ بتاؤں گا. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ, پھر ایاز صادق نے کلیریفیکیشن دی ہے, وہ بھی بیس لیس. آپ دے دیں, کہہ دیں کہ غلط کہا جی میں معذرت کرتا ہوں, اینڈ اٹ از دا اینڈ آف اٹ. بٹ آپ اس کو ڈریگ اننیسیسری کریں اور اس کے بعد لے کے جائیں کہ جی میں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, پی ایم ایل کے لیڈر سارے بات کریں کہ جی ٹھیک ہے, اور پی ڈی ایم کے لیڈر سے بات کریں. کہیں سے تو کوئی ایک کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیں اینمی کا نیریٹ بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ آپ پاکستان کی فوج اور عوام میں جو اعتماد ہے اس کو آپ دور کریں, فوج کو کمزور کریں, اور خدا نخواستہ فوج کمزور ہوگی تو فیڈریشن آف پاکستان کمزور ہوگی, اور فیڈریشن آف پاکستان کمزور ہوگی تو خدا نخواستہ پاکستان کے چھوٹے حصے جو ان کا پلان ہے وہ یہ چاہتے ہیں. اب اس کو ہم نے کیسے کوشش کرنا ہے؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس اپوزیشن کو اس نیریٹو کے اوپر ایک ہونا چاہیے کہ فوج عوام کو مت ڈیوائڈ کریں. اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف پاکستان. یاد رکھیں جس دن فوج ذرا سے بھی کمزور ہوئی, انڈینز جو یہ ایک جنونی ٹولہ ہے یہ ایک منٹ نہیں لگائے گا اٹیک کرنے کا آزاد کشمیر میں. دے آر ڈیٹرڈ بیکاز آف پروفیشنلزم اینڈ دا پروفیشنل کیپیبلٹی آف پاکستان آرمی. پھر ہم نے ہمارے سامنے مثالیں ہیں, ایسے موقع پہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ جن ریاستوں میں فوج جو ہے کمزور ہوئی, پھر ان ریاستوں کا اثر کیا ہوا, یہ کوئی مطلب بہت ہی ماضی دور میں جانے کی ضرورت نہیں, قریب میں ہی آپ دیکھ لیں. ساری ٹوٹ گئی ہے, عراق لے لیں, لیبیا. جی میں وہی عرض کروں کہ آپ جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی کو اپنے تباہ نہیں کرتے, اس کو نقصان نہیں پہنچاتے. ویسے وہی صاحب آپ سے بڑا مشکل سوال ہے. وہ سوال یہ کہ جی کون زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے, حکومت یا حزب اختلاف؟ عامر دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی روش ہے وہ تو دونوں طرف ہی غلط ہے. یہ کیسا ماحول ہے کہ صبح آپ اٹھیں تو صبح اٹھنے کے بعد ہی غداری اور محب وطن کے سرٹیفکیٹس بکنا شروع ہو جاتے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے ایک نیریٹو کو پش کیا جا رہا ہے, اس میں جو سٹنگ جو اس وقت آرمی چیف ہیں اور آئی ایس آئی چیف ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں, اور پھر اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم کرداروں پہ بات کر رہے ہیں, ہم اداروں پہ بات نہیں کر رہے. آپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہی نشانہ بنا رہے ہیں, تو آپ اس معاملے میں تو بہت ہی کلیئر ہیں, اور پھر بار بار جو ہے وہ آپ اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اپنی تقاریر میں, اپنے بیانات میں, اور پھر اس کے اوپر ایک ایسا غیر ذمہ دار بیان آ جاتا ہے. یا صادق صاحب جو ایچ ایس این کے تعلیم یافتہ ہیں, کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جذباتی آدمی سلپ آف دا ٹنگ ہو جائے. وہ اسپیکر رہے ہیں, 5 سال رہے ہیں, انہوں نے کرائسس جو ہیں وہ ڈیل کیے ہیں, اور ان کیمرہ بریفنگ کی اخلاقیات اور ویلیوز کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں.
تو یہ سلپ آف دا ٹنگ تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان کو یہ اپالوجی ٹینڈر کرنی چاہیے تھی بلکہ سینٹرل لیڈرشپ کی طرف سے بھی بیان آ جاتا ڈس ایسوسیٹ کرنے کا، جس طرح کچھ ان کے لوگوں کا آ رہا ہے. اور ابھی شہید رحمان صاحبہ جو ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھی اور انہوں نے کہا اس طرح کی بات نہیں ہوئی تھی. تردید کی انہوں نے، بالکل انہوں نے کہا عامر کہ دیکھیے یہ تو براہ راست یہ پی ڈی ایم کی ایک اہم رکن ہے. شہید رحمان صاحبہ ایمبیسڈر رہ چکی ہیں، انفارمیشن منسٹر رہ چکی ہیں، سینٹرل لیڈرشپ میں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی نندن کا ذکر ہوا کہ وہ ان کو جانے دے رہے ہیں ہم، اور اس کی وجوہات اے بی سی یہ ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھارت رات کو حملہ کرے گا. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا اور پھر آپ اس پہ معافی نہ کریں. دوسری طرف یہ فیض الحسن چوہان اور یہ شہباز گل صاحب اور یہ کس طرح کے بیانات دیتے ہیں. بھائی آپ اپنا کام پرفارمنس اپنی امپروو کریں، گورننس جو ہے اس کو امپروو کریں. اویس اس پہ ذرا آتے ہیں، حکومت کے رویے پہ آتے ہیں ذرا آگے چل کے پروگرام میں. میرے خیال میں ہمیں ابھی بڑے ایک ہمارے معروف اور بزرگ صحافی مظہر عباس صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے میں فون پہ جوائن کیا ہے، اور میں چاہوں گا ان سے ایک دو سوال کر لیں، اس کے بعد پھر ہم مزید گفتگو کریں گے. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ایک بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں، میرے خیال $1 ملین کویسچن جو ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بازی پلٹے گا یا ان کا بیانیہ جو ہے وہ ان کے خاندان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا؟ کیا اسسمنٹ ہے آپ کا بھائی؟ دیکھیے عامر، مسلم لیگ نون بحیثیت جماعت ابھی نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہم چند لوگوں کے ادھر سے ادھر جانے کو اس کے اندر کریکس نہیں کہہ سکتے. ثناء اللہ زہری سے ان کا 2013 سے اختلاف چل رہا ہے، جب ڈاکٹر عبد المالک کو انہوں نے بنایا تھا، وزیر اعلیٰ بنایا تھا. جی ہاں، وزیر اعلیٰ بنایا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون سے ٹوٹ رہا ہے وہ ہر آدمی عثمان بزدار سے جا کے کیوں مل رہا ہے؟ اگر اختلاف کوئی قومی بیانیے کے اوپر ہے، کوئی مسلم لیگ نون کے بیانیے کے اوپر ہے، تو آپ الگ ہو جائیں مسلم لیگ نون سے. لیکن ہر دوسرا ایم پی اے جا کے جو ملتا ہے، جو ٹوٹتا ہے، وہ جا کے حکومتی لوگوں سے کیوں ملتا ہے؟ وہ بزار صاحب کی بڑی مقناطیسی شخصیت ہے نا مظہر عباس صاحب، آپ کو تو پتہ ہے، کشش رکھتے ہیں، کھینچتے ہیں لوگوں کو وہ. ہاں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شین لیگ اور میم لیگ اور نون لیگ اور کون سی لیگ بنانے کی وہ ہے، یہ سب اسی طرف جا رہی. جب یہ ساری باتیں اگر کھلیں گی تو پھر چیزیں بڑی مختلف آ جائیں گی. پھر یہ بات ہوگی کہ یہ توڑا جا رہا ہے، یہ ٹوٹ نہیں رہے، ان کو توڑا جا رہا ہے. مدر کوئکلی کچھ استعفے آ گئے، مزید کی توقع ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال میں کوئی بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے نون لیگ میں؟ جنوری میں ہوگی دیکھیے اگر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم، آپ کے کان میں کس نے سرگوشی میں بتائی یہ بات کہ جنوری میں ہوگی؟ ڈیڈ لائن جو آپ دے رہے ہیں آپ سنیں تو پہلی بات تو سن لیں. اتنی جلد اتنی ابھی ایک بیانیہ مسلسل دہرایا جا رہا ہے. لیکن ایک سیدھی سی بات یہ ہے نا کہ ایک چیز کو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایاز صادق کے بیان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہیے. بلکہ میں بھی مسلسل کہہ رہا ہوں، ہمارے دوست بھی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ انہیں معذرت. لیکن اگر وہ کھڑے ہیں اور اس بیان پہ پوری پارٹی کھڑی ہے اور وہ پنجاب میں عوام کے پاس جاتی ہے اور عوام کو اس کی پذیرائی ملتی ہے مسلم لیگ نون کی، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ پھر ہم اس چیز کو تو ہم ایک بڑے ڈینجرس ڈومین میں جا رہے ہیں. جب ہم مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو، ایاز صادق کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور اس کو اگر عوام کی پذیرائی ملے گی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ خطرناک راستہ ہوگا. مطلب بہت ہی آپ نے اہم بات کی. میں آپ صرف جنوری والی بات کہہ رہے تھے، میں صرف وہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک پی ڈی ایم اپنے پیک پر پہنچ چکی ہوگی. اگر پی ڈی ایم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتی تو سینٹ کے الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون بکھر جائے گی. درست. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اپنا. بخاری صاحب، وہی سوال کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا ان کی پارٹی پر بوجھ بن رہا ہے؟ آپ کا کیا تجزیہ؟ دیکھیے، جیسا مظہر نے کہا، میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ ابھی تک تو جو مسلم لیگ نون ہے اس میں سے نہ نون میم نکلی ہے نہ اس میں سے شین نکلی ہے. اور جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نام ہے نواز شریف کا، اسی کا ووٹ بینک ہے، اسی کی پارٹی ہے، اور کسی کا ڈاؤن دا لائن کوئی نہ کلیم ہے اس کے اوپر، نہ کسی کے ساتھ
वो पार्टी खड़ी हुई है। ये कब टूटेगी, बहुत कोशिशें हुई हैं, आपको पता है पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई, फिर उसके बाद मुशर्रफ के दौर में हुई और मुसलसल जारी हैं। ये कभी पूरी होने जा रही हैं या नहीं, ये तो अभी पता नहीं है। जहाँ तक अयाज सादिक के बयान के साथ खड़ा होने या ना खड़ा होने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा ज़रा अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि उससे एक दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब से अपनी वफादारी साबित करने के लिए ये इरशाद फरमाया था कि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी रगों में मोदी की रूह सरायत कर गई है। आपका ख्याल है ये बहुत आला बयान है? आपका ख्याल है ये इसको इग्नोर कर देना चाहिए? तो मैं तो ये कहने में कोई बाक नहीं है मुझे कि जो अयाज सादिक का बयानिया है जो गलत है, उसको इंडोर्स तो किया ही नहीं जा सकता। इट कुड बी ए सॉर्ट ऑफ ए रिएक्शन कि वो इतने खौफनाक किस्म के इल्ज़ाम अगर लगाए जा रहे हैं, ये माजी में भी हुआ है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का रवैया है, इसने ही इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। मैं वो हवाला देना नहीं चाहता हूँ। इस मुल्क के जो 2 टुकड़े हुए थे उसमें भी यही गद्दारी का सर्टिफिकेट जो है ये सबसे बड़ा सोर्स बना था। मैं खुदा ना करे मेरी मुंह में खाक। लेकिन वो आपने ज़्यादा तारीख पढ़ी, जो अपने सामने बनती देखी, लेकिन अगरतला साजिश केस अब तो सामने आ गया कि बहुत पहले से मतलब है हो रहा था, मतलब बिल्कुल ही गलत इल्ज़ाम नहीं था मुजीबुर रहमान साहब के ऊपर जो था वो। अब तो बड़ा उस पर रिसर्च भी हो गई, किताबें भी आ गई। देखिए हवा में नहीं था वो इल्ज़ाम। जी मैंने भी की है। हाँ। मैंने भी की है जी मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। डिसेंट होती है पॉलिटिकल पार्टियों में बहुत सी। हमने यहाँ भी तजर्बा किया था एक नेशनल अवामी पार्टी को बैन करके, अगर आपको याद हो। तो क्या हुआ, उसकी एनपी बन गई। आप इसको बैन करेंगे, इसकी बन जाएगी। वो साजिश, अगरतला साजिश केस जब ओपन हुआ था, रिवील हुआ था, दैट वाज द टाइम टू एंगेज द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ ईस्टर्न विंग। हमने वो नहीं किया, हमने आइसोलेशन में ट्रायल करके उसको सजा दे दी। वो अब माजी है, उसका मैं हवाला देना नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत अगर थोड़ा सा वक्त सर्व कर ले और एंगेज करने की कोशिश करे इस पीडीएम को और इसकी जमातों को, तो इसके बेहतर नताइज निकल सकते हैं। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब नॉन स्पीकिंग टर्म पर हैं, हाथ मिलाने के लिए तैयार तो छोड़ दें, शक्ल देखने के रवादार नहीं है, तो ये पोलराइजेशन इसी तरह होती रहेगी और मुल्क का कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। फिर कौन उसका जिम्मेदार ठहरेगा और किससे हम हिसाब मांगेंगे? लचक का मुजाहरा, बिल्कुल लचक का मुजाहरा करना चाहिए। हारिस नवाज साहब, जो बड़ा सवाल है कि ठीक है बाज़ लोग कह रहे हैं कि जी नून लीग में टूट फूट होगी, लेकिन एक और भी हकीकत है कि जिस तरह माजी में पीपल्स पार्टी से लोग निकले तो पीपल्स पार्टी जो मेन स्ट्रीम थी एक ज़माने में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो लोग जो थे जो कहते हैं ना गुमनामी में चले गए या बहुत ही लाइट वेट हो गए। तो यहाँ पर भी जो गैल्वनाइजिंग फोर्स है वो खुद नवाज शरीफ साहब की ज़ात है। तो आपके ख्याल में फ़र्क पड़ेगा कि अगर लोग छोड़ के जाएँ, मतलब है ज़हरी साहब चले जाएँ और जनाब कादिर बलोच साहब चले जाएँ, कुछ पंजाब के MPs MNAs चले जाएँ, क्या फ़र्क पड़ता है? देखें आमिर, बेसिकली बात यह है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। इनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नवाज शरीफ साहब हैं। अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं आते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट्स उनको कितनी दफ़ा अभी बुलाया जा रहा है और उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर्स हो रहे हैं, पकौड़े डिक्लेयर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किए जा रहे हैं, अगर वो नहीं आते हैं, अपने बेटे भी उनके वहाँ रहते हैं, फैमिली भी रहती है, समधी भी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, भाई के बच्चे रहते हैं, ही हैज़ नो मॉरल ग्राउंड्स के लोगों को मोटिवेट कर सके। और उसके बाद जिस तरीके से ये क्यों प्रेशर पीडीएम को, बेसिक वजह पता है क्या, वो ये है कि अभी जो केसेस हैं रेफरेंस दायर होने के बाद 2 से 3 महीने में हर केस ने डिसाइड होना है। रेस्ट अश्योर, जो मैं नैब में रहा हूँ और भी सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन भी हैं, नैब के भी ऑर्डर्स हैं और भी नए कोर्ट भी बनाए जा रहे हैं। जिस वक्त उनको सज़ा होने लगती है और वो नहीं आते हैं, दैट इज़ द टाइम कि ये पार्टी में दिसंबर के एंड में जाके मेरी अपनी राय में ज़ाती में उस वक्त प्रॉब्लम शुरू होगी कि जी नाउ ही इज़ नॉट कमिंग। और उसके बाद जो एक बयानिया जो बड़े सख्त, उन्होंने अपने आप पार्टी को इतना डैमेज किया है कि मुझे नहीं लगता कि इस मुश्किल से वो निकल सकेंगे। जिस तरीके से उन्होंने नाम लेके जिस तरीके से बात की है, इट्स नॉट वन इंडिविजुअल। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो ही द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द होल पाकिस्तान आर्मी, एंड दैट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट और इट कन्वेज लॉट ऑफ मैसेज इस तरीके से दिए गए हैं। फिर उसके बाद ISI की बात की गई, जो कि ISI का कभी कोई जिक्र नहीं लेता किसी मुल्क के अंदर। रॉ का जिक्र लेके दिखाएं या इंडिया गवर्नमेंट की बात करें, देखें क्या वहाँ पर हाल होता है, वो होता है। किसी मीडिया में ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान ने बहुत अलाउ किया हुआ है। तो ये जब जनवरी, दिसंबर एंड या जनवरी आएगा, दैट इज़ अ टाइम इनका पीडीएम का पीक भी हो रहा होगा, वो उसका मोमेंटम टूट जाएगा, टूट रहा होगा।
ادھر سے اریسٹ ہو رہے ہوں گے, پارٹی ڈس اورینٹیڈ ہوگی, اور آپس میں بھی ان کی فیملی کے ڈسپیوٹ چل رہے ہیں, دیٹ از دا ٹائم پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ سنس فیڈرل گورنمنٹ میں پی ٹی آئی ہے, دے ہیو ٹو شو لاٹ آف اسٹرینتھ. آپ پہلے تو نیگوشیٹنگ ٹیم بہت اچھی بنائیں, ہو شوڈ ہیو نیگوشیٹنگ اسکلس, کہ کیسے نیگوشیٹ کرنی ہے. مجھے اگر خطا کلامی کہنے تھے, میں پروگرام کے کرپشن کو نہیں چھوڑیں گے. وقفے کے بعد جب میں آؤں گا تو ذرا بات کریں گے پی ٹی آئی کے رویے پہ, اس کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں وحید توحید صاحب بالکل نفی میں جو ہیں اپنی گردن کو, سر کو جنبش دے رہے ہیں, تو بغیر سوال کے وحید توحید صاحب شمع آپ کے آگے. جی میں دیکھیے, میں نہیں سمجھ رہا کہ نون لیگ پہ جو ہے بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور پہلے جو ہمارا خیال تھا کہ نواز شریف اگر واپس نہیں آئیں گے, اور لگتا بھی ایسے ہی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, جس طرح انہوں نے جانانہ رویہ اختیار کیا ہے, جس طرح وہاں سے اسپیچز کر رہے ہیں, تو مریم نواز صاحبہ نے وہ جگہ جو ہے میرے آبزرویشن کے مطابق وہ فل کر دی ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملی تھی وہ, اور جس شفقت سے ملی ہیں, گلے ملی ہیں, سر پہ ہاتھ پھروایا ہے, وہ جسٹر تھا. انہی سوالات کو جواب دینے کی کوشش کی انہوں نے پبلک اسپیس میں, پولیٹیکل اسپیس پہ, جس کی ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ پاکستان بنے گی, شین لیگ بنے گی اور میم لیگ بنے گی. اس کا وہ جواب تھا. میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ پہ بہت بڑا فرق پڑے گا اس دفعہ, کیونکہ جو اگر اسے ٹوٹنا ہوتا تو جب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے نواز شریف صاحب, اس کے بعد ٹوٹتی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر مزاحمت کا ڈی این اے ہے نہیں ہے, ورکرز آئیں گے نہیں آئیں گے, اور خاص طور پہ جو بڑا امتحان ہوگا نون لیگ کا, کہ جب پی ڈی ایم کی پارٹیز کے علاوہ وہ اس بیانیے کے ساتھ پنجاب کے اندر لوگوں میں وہ بیانیاں لے کے ان کو روڈوں پہ لانے کی بات کرے گی, اس وقت سب سے بڑا امتحان ہوگا کہ کیا پنجاب, جہاں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ ساری پنجاب سے میجورٹی ہوتی ہے, وہاں پہ ان کے خلاف بیانیے پہ ایک بڑی پنجاب کی سیاسی قوت لوگوں کو روڈوں پہ لے کر آنے چاہتی ہے, نہیں لے کر آ سکتی ہے, نہیں لے کر آ سکتی. دوسرا بڑا جو فیکٹر ہوگا عامر, وہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اکنامک کلیپس ہو, اگر اکنامک کلیپس ہوگا تو پھر اس حکومت کے لیے خطرے کی بڑی گھنٹی اس وقت بجے گی, جس طرح صورتحال معیشت کی خراب ہے اس وقت. تو میں یہاں پہ انٹرفیئر کروں گا, خطا کلامی یوں کروں گا کہ معیشت کا ایک بڑا وہ کہتے ہیں گمبھیر موضوع ہے, اور ڈیٹا جو ہے وہ دونوں انداز میں استعمال ہو سکتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑا تاریخ پہلو ہے, اور کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے بڑا روشن ہے, تو اس کو ذرا ہم الگ رکھتے ہیں, صرف سیاسی پہلو پہ بات کرتے ہیں, ہے نا. تو کیونکہ اسی کے انفلیشن زیادہ ہے, لیکن بعض دوسرے نمبر جو ہیں وہ بہتر ہیں. جی عامر دیکھیے بات سنیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہری بات انڈیکیٹر جو پچھلے 2 مہینے کے ہیں وہ آپ نے بھی کئی دفعہ پروگرام پہ دیے ہیں, اور بھی اکانومسٹ دے رہے ہیں, وہ اچھے ہوں گے, لیکن ایک اسٹیبلٹی, ایک صحت جو ہے معیشت کی, وہ کتنی بہتر ہوگی, کیا ہوگی. میں نے تو کہا کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا تو ظاہر مشکل ہوتا ہے, اکنامک ریوائیول مسئلہ ہوتا ہے. جب میں کیونکہ مجھے عامر میں سیاسی لینس سے بات کر رہا ہوں, تو میں معیشت کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جنرل قادر کو 1 ہفتے پہلے میری اطلاع کے مطابق مریم نواز صاحبہ نے بتا دیا تھا کہ ہم آپ کو بلوچستان کی صدارت سے وہ کر رہے ہیں, ہٹا رہے ہیں, اور اس کی یہ وجوہات ہے. ثناء اللہ زہری کے بارے میں میری اطلاعات کے مطابق بھی کنوے کیا گیا کہ انہوں نے جب سی ایم سے منع کیا تھا سینٹرل لیڈرشپ کے ریزائن نہ کرے, جب باپ بن رہی تھی یا بی اے پی بن رہی تھی, اس وقت انہوں نے اس وقت نہیں کیا اور باقاعدہ سپورٹ میں ووٹ ڈالا. تو ثناء اللہ زہری صاحب کا اسٹیج پہ نہ بٹھانے کا فیصلہ کیا. سردار اختر مینگل صاحب نے مریم صاحبہ سے کہا میری اطلاعات کے مطابق کہ ہمارا ان سے سیاسی اختلافات ہیں, اگر یہ اسٹیج پہ ہوں گے تو میں نہیں ہوں گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن ہو اور اتنی ٹوٹ پھوٹ اگر ہو جائے, جو مجھے نہیں لگتا نون لیگ میں, اس وقت کہیں فرق پڑ سکتا ہے. لیکن اس وقت مجھے نہیں لگ رہا کہ نون لیگ جو ہے وہ جب بڑا بالکل. اچھا میں ایک اور اس کی یعنی اسی سے جڑا موضوع ہے, اور میں چاہوں گا بخاری صاحب کے سامنے پیش کروں. پی ڈی ایم کا مستقبل, اس پر بھی بہت سارے جو ہمارے مطلب ہے وہ ہیں تجزیہ کار بڑا وہ کر رہے ہیں, قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا اس کا مستقبل روشن ہے اور وہ پتہ نہیں کیا تحریک چلائے گی. بعض کا خیال ہے کہ جناب اتنا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. جی بخاری صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی کمپوزیشن پہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ بائی چوائس ہے یا بائی کمپلشن ہے. میرے خیال سے اس میں بائی چوائس کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے, یہ بائی کمپلشن تھی, اس لیے
کہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، دونوں کی لیڈرشپ کے خلاف کرپشن کے مقدمات ہیں، دونوں کی قیادت کے بہت سارے امپورٹنٹ لوگ یا جیلوں میں ہیں یا نیب کے کسٹڈی میں ہیں، تو ان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس حکومت کے ساتھ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا یہ وچ ہنٹ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف انتہائی یعنی مخاصمت ہونے کے باوجود ہاتھ شیک ہینڈ کر لیا اور ہاتھ ملا لیا. جو باقی کی پارٹیاں ہیں، جو جے یو آئی ہے جو سب سے زیادہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے اس کی، ان کا سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ ان کو ایک سازش کے تحت الیکٹرل پروسیس سے باہر کر دیا گیا اور وہ کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح سے باقی کی پارٹیاں جو ہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ اس کے اندر اس حکومت کا 2 سال کا الائی جو ہے، جو اختر مینگل صاحب ہیں، وہ بھی تشریف لے آئے ہیں، اس لیے کہ ان کا خیال یہ کہ 2 سال سے جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. جب آپ ایک قادر بلوچ کے جانے کے اوپر ہم یہ ایزیوم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مسلم لیگ ٹوٹنے جا رہی ہے، تو جو یہ الائز پارٹی ہٹ رہی ہیں، جو مانگے کے چند ووٹوں کے اوپر یہ پوری حکومت کا دار و مدار ہے، تو اس کے خطرات کی بات تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. میں آگے کروں گا، بہت ڈینجرس بات ہے. میں نے کہا پہلے ذرا حزب اختلاف پہ بات کر لیں. ہاں جی بالکل کریں گے، آج ہی کے پروگرام میں کریں گے. جی میں آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. جی جی دیکھیے گزارش یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتحاد حکومت کی طرف سے انیکشن، اس کو نوٹس سیریسلی نہ لینے اور اپنی نااہلی اور ناکامی کی وجہ سے ان کو سٹرینتھ مل رہی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جنوری تک اگر پی ڈی ایم قائم رہی اور یہ بیانیہ لے کے چلی کہ لوگوں کی زندگی عذاب ہو گئی ہے، لوگوں کا کوئی کام نہیں ہوا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، معیشت تباہ ہے، تو یہ آپ مت سمجھیے کہ یہ بالکل حکومت کے لیے ایک بہت بڑی دقت ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی یا غیر منطقی نتیجہ نکلے گا. اچھا اب حارث نواز صاحب اس سے ایک اور جڑا ہوا سوال وہ یہ کہ جی اگر ہم نون لیگ کی سیاست دیکھیں تو اس میں کم از کم جب سے 20 ستمبر کی تقریر کی نواز شریف صاحب نے، اس کے بعد ایک دو جو چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو نون لیگ کا بیانیہ ایک ہو گیا، وہ جو بحث تھی 2 بیانیوں کی ختم ہو گئی. دوسری جو اہم ترین بات ہوئی وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے کہتے ہیں نا بطور ایک جانشین کے نواز شریف صاحب کے اپنی جو حیثیت ہے وہ منوا لی. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوا ہے؟ خیال کہ عامر ایسی کوئی بات ہے، کیونکہ جس طریقے سے زیادہ نواز لیگ کو اور نواز شریف کو ایبٹ سے جو ڈیمیج ہوئی ہے وہ مریم نواز کی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوئی ہے. جس طریقے سے وہ تقریریں کر رہی ہیں، جس طریقے سے وہ انٹرگنائز کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے شہباز، آپ دیکھیں گے باتیں ہو رہی تھیں کہ شہباز شریف بھی علیحدہ ہو رہے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں. اسی لیے آج اسپیشلی وہ گئی ہیں اور جا کے انہوں نے شہباز شریف کے گلے ملی ہیں، اس کے ان سے حمدہ شہباز سے اور پھر شہباز شریف سے ملی ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ وی آر آل ٹوگیدر ایز اے فیملی. یہ ان کو میرے خیال میں ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسے کریں گی جس طرح وہ بات کر رہی ہیں اور تھریٹ کر رہی ہیں اور جس طریقے سے آپ اسٹیبلشمنٹ کو اور جن لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، آپ کوئی بات نہیں کرتے کہ پاکستان مہنگائی کی کیا پرابلم ہے. آپ صحت کی بات کریں، آپ ایجوکیشن کی بات کریں، آپ یہ بات کریں کہ لیک آف گورننس ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ ایسی باتیں کریں. ان کا یہ بھی تو کہنا ہے کہ ہماری پولیٹیکل سپیس لے لی، عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی. حارث صاحب ان کا یہ بھی تو کہنا ہے کہ مطلب اس وقت تو بھائی اگر ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے آپ نے، وہ پبلک آفس کے لیے رن نہیں کر سکتی مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب. بات یہ ہے کہ ڈسکوالیفائی عامر کس نے کیا ہوا ہے؟ ان کو ڈسکوالیفائی کس نے کیا ہوا ہے؟ کورٹ نے کیا ہوا ہے، کرپشن کی ہے، اور جو کہ آپ کی چیزیں ابھی آ رہی ہیں، کیس چل رہے ہیں. یہ سارا پریشر میں آپ کو بتاؤں یہ ٹوٹل گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ جی آپ اگر ہمارے کیسز ختم نہیں کریں گے تو ہم اس کو اور آگے لے کے چلیں گے. گورنمنٹ کو یہاں 2 چیزیں چاہیے، اپنے جو بھی کیسز ہیں وہ ان کو جلدی سے جلدی فائنلائز کرائیں. واٹ ایور ہیپن، اگر نہیں کیا تو بری کرنا چاہیے، اگر ہیں تو نیچرلی پیسہ واپس آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امیڈیٹلی جو ہے وہ پرائسز کنٹرول کریں، مہنگائی کم کریں، لوگوں کو اپنی گورننس بہتر کریں. گورننس بہتر کریں. میں آ رہا ہوں، میں مہنگائی پر آ رہے ہیں، حکومت پہ بات کریں گے، لیکن ویس ہوئی صاحب اس سے پہلے میں وقفے پہ جاؤں مختصراً اگر آپ مجھے بتائیں کہ ہر لوگ سب کہتے ہیں، آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جی کیا نون لیگ کے ڈی این اے میں مزاحمت ہے یا نہیں ہے. اب لوگوں کو توقع یہ ہو چلی کہ جی مریم صاحبہ جو ہیں وہ جو ہیں ابھر کر سیاسی قیادت میں آئی ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ نون لیگ کا ڈی این اے جو ہے تبدیل کر پائیں گی؟
عامر مجھے ایسا لگتا ہے، حالانکہ میں بہت ہی جتنی میری معلومات ہے، جتنی میری آبزرویشن ہے، مجھے ایسا ہمیشہ سے لگتا رہا ہے کہ یہ ایک گملہ پارٹی رہی ہے، یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی پارٹی رہی ہے، یہ ایک مزاحمتی پارٹی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کی میں مزاحمت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کا ڈی این اے تبدیل ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالکل تبدیل ہو گیا اور یہ مزاحمت کی پالیٹکس کرے گی. ہمیں پتہ ہے کہ اس دوران بھی 7-8 مہینے مریم نواز صاحبہ خود اپنی مرضی سے یا کسی کمپلشن کی وجہ سے اپنے ٹویٹر کو خاموش کیا ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب کبھی میدان میں تھے اور کبھی پویلین میں تھے، ڈریسنگ روم میں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی پرانی روایت باقی ہیں. میں اپنی جو آبزرویشن ہے وہ بتا سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کردار میں 2 خصوصیات ہیں. ایک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ نہیں لینا، اور دوسرا ہے کہ مزاحمت جو ہے وہ کرنی ہے. اور جو پہلا جو ان کا ہے وہ شہباز شریف صاحب نے انہیرٹ کیا ہے کہ نہیں، کام چلانا ہے، سیاست کو آگے بڑھانا ہے، جس طرح ماضی میں ہم نے کیا تھا. مریم نواز صاحبہ نے اس دوسرا وہ لیا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 جب میں اور آپ کورٹ میں جاتے تھے اور آپ روئٹرز میں تھے، میں ایف پی میں تھا، کہ کلثوم نواز صاحبہ لیڈ کر رہی تھی، سارے لیڈرز غائب تھے، اور کس طریقے سے مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ ہوتی تھی. تو مریم نے میرے خیال میں دوسرا جو کریکٹرسٹک ہے، خصوصیت، وہ انہیرٹ کی ہے. اور ان دونوں کانٹرڈکشنز کے ساتھ متوازی لائنز پہ چلی جا رہی ہیں. اسی وجہ سے جو اینالسٹ ہیں، مبصرین ہیں، ہم جیسے آپ جیسے، ان کا کہیں نہ کہیں آف ہوتا ہے کہ جی یہ کیا ہوگا. بہت اچھی طرح آپ نے ریپ اپ کیا. مجھے یہاں پر اجازت دیں، ہم تھوڑا سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے، اس اختلاف پہ بہت ساری باتیں ہو گئیں. اب کچھ بات کریں گے وقفے کے بعد حکومتی وزراء کی کارکردگی پر، بلکہ کارکردگی سے زیادہ ان کے رویے پہ، ان کے بیانات پہ کچھ بات ہوگی. کچھ ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ جی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ملک میں عدم استحکام ہے اور ہر وقت جو ہے بیان بازی ہوتی رہتی ہے، اس کا جمہوری نظام پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، عوام پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اور ریاست پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب آج کے لوگوں میں ذہنوں میں ایک بہت بڑا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جی جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ حزب اختلاف ہو، چاہے حزب اقتدار ہو، وہ جس طرح کی بیانات بازی کرے، ایک مسلسل ایک کانسٹنٹ جو ایک آپ امپریشن دے رہے ہیں وہ یہ کہ جی ملک میں سیاسی محاذرائی ہے اور جی عدم استحکام ہے. ان حالات میں جو ہے ترقی کیسے ہوگی، معیشت کیسے بحال ہوگی، بہت بڑا سوال ہے. اور ظاہر ہے ابھی ہم نے وقفے سے پہلے کچھ بات کی حزب اختلاف کی سیاست کی. بات کرتے ہیں اس میں پروگرام کے سیگمنٹ میں کچھ وزراء کے بیانات کی. سلیم بخاری صاحب، جو بڑا سوال ہے کہ جی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جی وزراء جو ہیں بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے حکومتی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کا تو پسندیدہ موضوع ہے، کچھ روشنی ڈالیے. جی میں بس اتنا عرض کروں گا کہ آپ ہم لوگ بیٹھے ہیں جو میڈیا کو دیکھتے ہیں، بڑے کلوزلی واچ کرتے ہیں ہاٹ لائن کے اوپر بیٹھ کے. بگیڈی صاحب جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے اینالسٹ ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے جلدی سے یاد کر کے کہ کسی ایک وزیر نے ریسنٹ ویکس میں ایشوز کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو کہ مہنگائی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں اس کو قابو پانے کے لیے، ہسپتالوں میں بری حالت ہے، ہم یہ کر رہے ہیں اس کے لیے، معیشت کا یہ حال ہے، ہم اس کے اوپر. کسی کو یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے خود اتنا بڑا بڑھا دیا ہے بھوت اس کو، پی ڈی ایم کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی، کہ اب ان سے خود ہی وہ سنبھالا نہیں جا رہا ہے. جب ان کا سارا فوکس صرف ایک ریٹرک کے اوپر رہے گا تو ان کے بیانات سے کیا نقصان ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا وہ ان کو اندازہ نہیں ہے. جن 3 ناموں کا ذکر یہاں ہوا، فیض الحسن چوہان، شہباز گل صاحب، شہزاد اکبر صاحب، آپ ان کی لینگویج ملاحظہ کیجئے، آپ ان کے لفظوں کا انتخاب ملاحظہ فرمائیے. اس بیان کو سن کے کون سی پولیٹیکل پارٹی یہ کہے گی کہ نہیں ہمیں تو ان سے بات کرنی چاہیے بیٹھ کے. یہ ہر روز 2 کام کر کے جاتے ہیں. ہوئی نا عمران خان کے دشمنوں میں 4-5 کا اضافہ کر کے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پنجاب میں تبدیلی ہوئی نا، فردوس عاشق امان صاحبہ بیٹنگ کے لیے اتری ہیں ماشاءاللہ. جی
اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بری پرفارمنس تھی ان کی کہ خود پی ٹی آئی کو بدلنا پڑ گیا. تو مجھے بتائیے انہوں نے کون سی خدمت کی جناب پارٹی کی یہاں رہ کے؟ صبح سے شام تک فیض الحسن چوہان صاحب کیا ویکیبلری استعمال کرتے تھے. یہی سب سے بڑا فلا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ وہ عوام الناس کو براہ راست مخاطب کرنے کی بجائے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، یہ فلاں انڈیکیٹرز ہیں، وہ صرف آ کے پچھلوں کا ماتم نوحہ گری اور مرثیہ خوانی کر کے سمجھتے ہیں کہ باس راضی ہو گیا ہے، خوش ہو گیا ہے، اب ہماری نوکری پکی ہے. یہ رویے ٹھیک نہیں ہیں، یہ رویے نقصان دہ ہیں، نقصان ہو رہا ہے اور مزید ہوتا رہے گا. مشکلات میں دوسری طرف یہ تاثر ہے عام پولیٹیکل پارٹی کی انر کارڈر میں یہ بات بالکل جانی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب ہر اس آدمی کو ہلا شیری بھی دیتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں جو صبح سے شام تک کیچڑ جو ہے وہ اچھالتے رہتے ہیں. یہ رویہ وزیروں کا اپنی جگہ غلط ہے، عمران خان صاحب کا اپنی جگہ تو مطلب ایک ان میں مقابلہ شروع ہو گیا کہ کون زیادہ زوردار بیان دیتا ہے اس میں. لیکن جو سوال آتا ہے، ٹورنامنٹ ہے، ہاں ایک ٹورنامنٹ ہے، ایک ٹورنامنٹ ہے 2020 میں جاری رہتا ہے. کے مشیروں، وزیروں اور سپوکس مین میں کہہ رہا ہوں ہر وقت 2020 میچ جاری رہتا ہے. اور ماشاءاللہ شبلی فراز صاحب بھی اسی اس میں آ گئے، مطلب وہ بھی 2020 کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن حارث نواز صاحب مہاذرائی بڑھانا جو ہے وہ حکومت، میں نے ان کا نام شبلی چوہان رکھ دیا ہے. اچھا اب یہ تو مطلب ہے آپ سینئر آدمی کر سکتے ہیں، ہم جسارت نہیں کر سکتے اس چیز کی. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا حارث نواز صاحب، جو بڑا سوال ہے کہ مہاذرائی بڑھانا جو ہے حکومت کے لیے سود مند نہیں ہوتا. عموماً دیکھا گیا ہے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جی سیاسی حدت میں کمی لائے. اور ایک اور وہ جو شیکسپیئر کا جملہ ہے نا کہ ون کین اسمائل اینڈ یٹ بی اے ولن، یعنی کہ مفہوم یہ کہ آپ بات اچھی کریں، عمل جو بھی ہو آپ کا، لیکن یہاں عمل تو خیر چھوڑیں، بات ہی مطلب ہے بہت ہی، جس طرح بتا رہے تھے بھی ہمارے بخاری صاحب، بہت ہی خوفناک ہوتی ہے. جی یہ میں آئی تھنک سلیم بخاری صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ ان کے وزراء کا جو ایٹیٹیوڈ ہے کیجول سرکاسٹک وہ نہیں ہونا چاہیے. وین یو آر ان دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ یو آر ان دا رولنگ پارٹی، تو پھر آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ حالات کو ڈیفیوز کریں، حالات کو بہتر کریں. اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو ایشوز بتائیں کہ وائی چینی کی کیا وجہ، کیوں مہنگی ہوئی ہے. آپ بتائیں کہ آٹے کی ایکچوئل وجہ کہ لوگوں کو تو کانفیڈنس ملے. نمبر 3 کموڈٹی آئٹم، یہ بھی نہیں ان کو پتہ چل رہا کہ یہ جو مہنگائی عام کو پیرشیبل آئٹمز اور یہ چیزوں کی جو ہوتی ہے، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. آپ چیف منسٹر، چاروں چیف منسٹر کو کیوں نہیں آپ پرائم منسٹر بلا لیتے اور کہتے ہیں کہ واٹ آر دا ریزن وائی آپ کے پروونسز کے اندر اتنا مارک ڈفرینس ہے. پنجاب میں پرائس فرق ہے، سندھ میں فرق ہے اور لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں. وہ ان کو کس نے کہنا ہے؟ یہ آپ کو ایشوز کرنے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے ہیلتھ کے لیے کیا کیا ہے، ایجوکیشن کے لیے کیا کیا ہے. واٹ از دا ڈفرنٹ بٹوین پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں، پی ٹی نے ہم نے کیا 2.5 سال میں کارکردگی کی اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا ایک اسپوک پرسن میچور سینسیبل ہونا چاہیے جو اپوزیشن کے بیانات کو آگے پرائم منسٹر لے کے بیان کر سکے. وائی کہ وہ اگر سارے منسٹر اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اپوزیشن کامیاب ہو رہی ہے، وہ اپنا پوائنٹ بہتر سیل کریں گے، ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اور سیکنڈ، اور گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بہت اچھی ٹیم نیگوشیٹنگ، جس کے سکلز ہوں، جس کو پتہ ہو کہ میں نے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے، وہ انگیج کریں. 11 میں سے جو چھوٹی پارٹیاں کم از کم ان کو تو آپ توڑ سکتے. آپ نے تو کسی ایک کو بھی نہیں توڑا. آپ 11 کے 11 وہ جوڑے ہوئے ہیں اور ان سب کی میرج آف کنوینئنس ہے، کسی وقت بھی علیحدہ ہو جائیں گے. حارث صاحب کوشش کریں بڑوں سے نیگوشیٹ کریں، بڑوں سے نیگوشیٹ کریں، مطلب ہے چھوٹے آپ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ویسے صاحب جو بڑا ایک مطلب ایک اور سوال ہے کہ جی سیاسی حدت میں جو کمی ہے، عمومی طور پہ اس کو کم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس فیصلے کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کچھ دے سکتی ہے، کچھ نیگوشیٹ کر سکتی ہے. کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیا تجزیہ؟ آپ تو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں چیزوں کو، وزراء سے بات ہوتی ہے آپ کی. جی دیکھیے عامر، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی امیدیں توقعات تھی ہمیں عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی حکومت سے، اور کروڑوں کے دل جیت کے یا ووٹ لے کے حکومت میں آئے تھے، اقتدار میں آئے تھے، وہ ایک غیر روایتی پارٹی تھی. اور روایتی جماعتیں جو تھیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی. تو عمران خان صاحب کی حکومت کے کندھوں پر وہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں تھا. اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہ فنڈامنٹل چینجز کریں، ریفارمز کریں. تو آپ دیکھ لیں 5-6 آئی جیز پنجاب کے بدل گئے ہیں، 3 وزیر اطلاعات بدل گئے ہیں، 2 مشیر اطلاعات بدلے گئے ہیں. مطلب کہیں تبدیلی ہو رہی ہے.
اسٹیبلٹی کا دیکھیں ہمیں نشان نہیں ہے، پولیس ریفارم نہیں ہوئی، فنڈامنٹل ایشوز پہ بات کریں، بولتے ہیں کہ جی ماضی کا پیکج ہے، ماضی کا پیکج تو ہم کہہ رہے ہیں جبھی تو آپ اقتدار میں آئے ہیں۔ دوسری بات عامر، ایک مسئلہ، ایک بڑا جو مسئلہ ہے جو سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑا وہ ووٹ اس بنیاد پہ پڑا، صحیح ہے غلط، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جی زرداری اینڈ کمپنی کرپٹ ہے، لوٹرز ہیں، پلنڈرز ہیں، اسی طرح شریف خاندان نے لوٹ کھسوٹ کی ہے اور ماضی کی حکومتوں نے یہ سارا بگاڑ کیا ہے اس کی بنیاد پہ۔ اب اگر عمران خان صاحب زرداری اینڈ کمپنی سے ہاتھ ملاتے ہیں یا شریف خاندان کے کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نفی کر رہے اپنی سیاست کی، تو وہ پاسبل نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ لیکن ایسے میں آپ پرانے کھلاڑی جو آپ نے پرانی حکومتوں اور جماعتوں سے اکٹھے کیے ہوئے آس پاس، ان کی تو ایک ٹیم بنا سکتے ہیں، پرویز خٹک ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ ایک ایسی کھڑکی کھولی جائے جس کے اندر پولیٹیکل نیگوسیشن ہو سکے، جس میں بلاول شہری رحمان اور لوگ سارے لوگ ہیں، یہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، بات چیت تو سب سے ہونی چاہیے، مطلب ہے بات چیت تو بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہاں جی جی، میں مختصر سی بات کروں گا۔ پھر ایک احساس ہے جائز یا ناجائز طور پہ، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پوری جو سپورٹ ہے وہ اس حکومت کو ہے، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو ایک ونڈو وہ نہیں مل رہی جو حکومت سے بھی نہیں مل رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک آئسولیشن میں ہوئی، سفوکیشن ہوئی، اور اس میں وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب نون لیگ سے یہ نہیں مل سکتے، پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ نہیں مل سکتے، مولانا فضل الرحمان سے ان کی ذاتی پرخاش ہے خیبر پختونخوا کی سیاست کی وجہ سے، تو پھر ایک آپ ٹیم بنا لیں اور وہ بات کریں۔ اب وہ اس سے آگے نکل گیا۔ دیکھیے اب نون لیگ چاہ کیا رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں کیا چاہ رہی ہے، وہ یہ چاہ رہی ہیں، مجھے جو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی حکومت کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، انپریسیڈنٹڈ پارٹنرشپ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کے اندر ڈینٹس کریٹ کرنا، اور اس کے اندر وہ بوکھلاہٹ پیدا کر رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے رینکس اینڈ فائلز میں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے یہاں پر ویس وہی صاحب جو ہے کہ ڈینٹ عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ حکومت وقت جو بھی ہو، فوج کا کام یہ کہ جی اس کی حمایت کرے، کل کو پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، عوامی نیشنل پارٹی کی ہو، کسی پارٹی کی ہو، یہ تو بڑی اچھی آئیڈیل سچویشن ہے، ہونا یہی چاہیے، بجائے اس کے کہ فرکشن ہو ریاستی اداروں کے درمیان مختلف عوام میں، آئیڈیل اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو بات بالکل صحیح ہے، لیکن چلے آپ کا نقطہ آ گیا، آپ کا نقطہ آ گیا، مجھے اجازت دیں یہاں سے کچھ اور کہہ رہا ہوں، ماضی کی حکومتوں میں ایک فرکشن تو رہی نا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی۔ چلے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ جو ایک نئی روایت، ہاں میں کہہ رہا ہوں ایک جو نئی روایت اور مثبت روایت ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، لیکن اب سوال یہ بخاری صاحب کہ آپ کو ان حالات میں جبکہ مطلب ہے جیسے ویس وہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی بڑی آپس میں ذہنی مہنگی ہے، ایک صفحے پر ہیں، اس کے باوجود آپ کو کیا حکومت دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے کہ وہ ان کا جو ایک ایروگنس ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دباؤ نہیں ہے ہم پہ؟ سوری، دیکھیے عامر، میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا وہ بالکل ضرور سپورٹ کرتی ہے، لیکن وہ سپورٹ انکنڈیشنل یا انلمیٹڈ نہیں ہوتی۔ گراؤنڈ ریالٹیز بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہیں ان کی اس سپورٹ کے ٹلٹ کرنے میں۔ آپ دیکھیے نا، ہمیں ایک سانس میں بتایا جاتا ہے کہ جناب نواز شریف کو تو فوج لے کے آئی تھی، نام لیتے ہیں جنرل ضیاء الحق کا، لیکن جنرل ضیاء الحق کو رضاکاروں کا چیف آف آرمی اسٹاف تو نہیں تھا نا، فوج کا ہی تھا نا۔ پھر ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آئی ایس آئی نے پیسے بانٹے، بھائی آئی ایس آئی کس کی ہے؟ یہ سب کچھ کون کہتا ہے؟ پی اے ٹی آئی کے لوگ۔ پلیز میک اٹ شیور وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ سارا جو ملبہ خود ڈال کے اور پھر کہتے ہیں کہ نون لیگ یہ کر رہی ہے، میری تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح ملک سے باہر گئے ہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہے۔ جو ایک سال کی خاموشی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، چاہے وہ مریم نواز کی ہے، چاہے وہ شہباز شریف کی ہے، چاہے نواز شریف کی ہے، وہ بھی بے معنی نہیں ہے۔ جا کے جیل میں 4 ریٹائرڈ جنرل ملتے ہیں تو وہ بھی بے معنی نہیں ہے۔ تو جو پی ٹی آئی کو غلط فہمی ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ، گاڈ بیسٹورڈ سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی فار آل ٹائمز ٹو کم، یہ مس نومر ہے۔ اس سے باہر آ جائیں، جتنی جلدی وہ آ جائیں تو ان کا ہی فائدہ ہے، اور ڈھنگ کی باتیں کریں، پرفارمنس دکھائیں، گورننس کریں، انگیج کریں اپنے پولیٹیکل فورس کو۔ ورنہ میں نے جیسا کہا
ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, देयर इज नो गारंटी कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा एक ही पार्टी के साथ खड़ी होगी। आपने देखा, उन्होंने तजर्बे करके देखा, अपने बंदे ले आके भी देखा, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं ये बिल्कुल हट गए हैं उस जगह से, उनका क्या हशर हुआ वो भी आपके सामने है। तो पीटीआई को फॉर गारंटेड नहीं लेना चाहिए सियासत में कोई चीज दायमी स्पोर्ट नहीं फॉर होती। ऑल टाइम इसी तरह रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ से एक और मौजू की तरफ आते हैं, इससे जुड़ा हुआ भी हारिस नवाज साहब, कि ये जो ना खत्म होने वाली महाज आराई है, सियासियत में इस्तेकाम है, क्या खाकम बदैन इससे निज़ाम को कोई खतरा है? देखें आमिर, आई डोंट थिंक कि आर्मी का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर, और वो ये है जो मेरी अपनी नॉलेज है कि आर्मी विल नेवर इंटरफेयर इन डेमोक्रेसी। निज़ाम को खतरा नहीं है, निज़ाम को कोई खतरा कोई इस नहीं पर है। डाउट नहीं है। जनरल बाजवा का नहीं, बिल्कुल निज़ाम का ख़तरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन को अपनी रेड लाइन बनानी चाहिए और इस तरह गवर्नमेंट को भी, और इनको डिफ्यूज सिचुएशन करने की ज़रूरत है। ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। इंडिया में बहुत ख़तरनाक टोला बैठा हुआ है, इंतहा पसंद हिंदू टेररिस्ट, जो कि इस वक्त CPAC को कामयाब नहीं होने देता चाहता, और वो उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, हो जाएगा। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त ये करके कम से कम इस नैरेटिव को ना लेके चलें जो इंडिया का नैरेटिव है, हमारे दुश्मनों का नैरेटिव है, कि फ़ौज को खुदा न खास्ता कमज़ोर करें। जो आपने कहा था, इराक़, लिबिया, सीरिया, यमन, अफ़गानिस्तान, सब उनके नैरेटिव कामयाब हुए क्यों? फ़ौज कमज़ोर थी। यहाँ फ़ौज मजबूत है और वो नाकाम हो गए हैं। अब वो 5th जनरेशन वॉर के थ्रू यही इनएडवर्टेंट ना समझते हुए ऐसी बातें हो रही हैं जिससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा। पाकिस्तान देखें, रियासत सबसे आगे है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बाद में है, सब चीज़ें बाद में हैं। पाकिस्तान के लिए वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड एंड लेट डिफीट एनिमी दिस नैरेटिव। दुरुस्त। अच्छा, वैसा सबको एहसास है कि जी मतलब है जो सियासी अदम इस्तेकाम होता है वो ना मुल्क के लिए अच्छा है, ना मईशत के लिए अच्छा है। हमारे सियासी रहनुमाओं को क्यों नहीं इस चीज़ का एहसास होता? वो चाहे वो हुकूमत के हों, चाहे वो इसमें खिलाफ के हों, मतलब सब मतलब अपना अपना किरदार अदा करें। हमें वो खलूस कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब अगर तनकीद बिल्कुल हुकूमत पे 100% जायज़ है, वो तनकीद जो है इसमें खिलाफ पे भी जायज़ है। दोनों तरफ से हमें सियासी बालुगुल नजरी का मुजाहरा करते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा है। जी नहीं आमिर, वो तो जाहिर बात है कि इख्तदार की जंग है, इख्तदार की सियासत पे ज्यादा यकीन किया है, अवाम की भलाई, अवाम की सियासत की नहीं किया। पार्लियामेंट की जमहूरियत की जो बालादस्ती है उसकी जब बात कर रहे होते हैं तो अपनी पार्टीज के अंदर वो जमहूरी कल्चर इवॉल्व नहीं होने दिया। वो बातें बिल्कुल सही हैं और मैं और आप उसको अच्छी तरह जानते हैं, बुखारी साहब और ब्रिगेडियर साहब भी। लेकिन देखिए, मुझे इस बात का खदशा है कि जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं, अगर इंगेज नहीं किया गया, अगर मुज़ाकरात नहीं किए गए, अगर मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई गई, मुज़ाकराती मेज पे नहीं इंगेज किया गया, तो फिर ये सारी सियासत बंद गली की तरफ जाएगी। और बंद गली में जब चीजें जाती हैं तो ईगोस का टकराव पहले ही हो रहा है, इस वक्त हम देख रहे हैं। और जब अगर सियासत बंद गली में गई तो फिर ये टकराव की तरफ जाएगा और तसादुम की तरफ जाएगा, जो हमारी मुल्क, हमारी रियासत, हमारी आवाम कोई भी उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मगर बुखारी साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बंद गली में तो आ गई है, मतलब और क्या बंद गली होगी? जो इस वक्त आलम है मोहब्बतों का एक दूसरे से, और क्या क्या किसको कहेंगे आप बंद गली? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बंद गली भी तो है, लेकिन इस बंद गली से कोई रास्ता निकालने का काम जो है वो अपोजिशन कभी भी नहीं किया करती। वो हमेशा हुकूमत करती है, वो हमेशा हुकूमत का सरबराह करता है। और जब तक इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि इनसे बात हो सकती है, जिस तरह वो कहते हैं कि अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो नैब है, चाहे वो कुछ भी है, तो उनको इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, अपना काम करने दीजिए। वो जिस रफ्तार से कर रहे हैं उसमें तेज़ी भी ले आइए। लेकिन आप अगर सुबह से शाम तक मुंह पर हाथ फेर फेर के कहेंगे छोड़ूंगा नहीं, जेलें भर दूंगा, तो वो अदारों की इंडिपेंडेंस भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है और आपका एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जब आप रोज़ एक नया नारा लेके आएंगे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलें भर दूंगा, तो एंगेजमेंट कहाँ से होगी? एंगेज अगर नहीं करेंगे, अगर PDM का इत्तेहाद जनवरी तक गया, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमरान विल रिपेंट। अच्छा, यहाँ पर वो जो है अपना हारिस नवाज साहब, जो सवाल है कि बंद गली पे ही मैं रहता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि बंद गली से निकालना यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी, लेकिन इसके लिए नकब लगानी पड़ेगी, दीवार को फलांगना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आई थिंक इसके लिए बड़ी क्लियर सी बात है कि तोड़ना पड़ेगा दीवार तो को, क्या करेंगे? गवर्नमेंट जो होती है हमेशा वो इनिशिएट करती है। ठीक है।
गवर्नमेंट को उसमें से दीवार के अंदर एक विंडो निकालनी पड़ेगी। अच्छा। और विंडो भी ठीक ठाक होनी चाहिए कि वहाँ से निकल सके, ऑप्शन उसमें होने चाहिए। और उसके साथ अपोजिशन को भी समझना चाहिए कि उनके लिए भी बड़ी नुकसानदेह है, क्योंकि जिस नैरेटिव पे वो चल रहे हैं वो आगे चल के हो सकता है उनको नुकसान भी हो जाए। इसलिए दोनों की जिम्मेदारी है इस वक्त, बट ओनस लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि आपने कैसे नेगोशिएशन करनी है, आपने कैसे उनसे इंगेज करना है, आपने कौन सी टीम डिटेल करनी है जिसको समझ हो बात करने की, और उसका कोई नतीजा में निकले। और पहला काम इनका ये होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को और PMLN को किसी हालत में भी इनको ज्वाइन नहीं करने देना चाहिए था। अभी भी पीपल्स पार्टी मुसालिहाती जो है स्टाइल के अंदर है, स्टिल अभी भी हो सकता है कि अगर उनसे अच्छी तरीके से बात की जाए तो ये PDM को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बट इट डिपेंड्स कि इनके नेगोशिएशन स्किल कैसे हैं और ये क्या रिजल्ट देते हैं। बस सवाल ही कि झटके लगाने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन वैसे साहब एक और बात है कि ठीक है ये सियासत की कि विंडो निकलती है नहीं निकलती, नकब लगाते हैं, फलांगते हैं दीवार। एक और बात है कि अवाम जो हैं, आम आदमी, क्या वो इस पूरी चपकलिट से और ये बेजार हो रहा है, मायूस हो रहा है कि जी ये जो जब भी मतलब है हर वक्त लड़ते रहते हैं, अवाम की भलाई की बात नहीं करते, कोई संजीदा हम डिस्कशन ना पार्लियामेंट में देखते ना पार्लियामेंट से बाहर देखते हैं, कुछ ऐसा लोगों में ख्याल जड़ पकड़ रहा है आपके नज़दीक? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो साइबर स्पेस की इन्वेंशन से एक पूरा इनकलाब आया है, जिसमें 6 मिलियन ट्विटर अकाउंट होल्डर्स हों, 25-30 मिलियन अकाउंट होल्डर्स फेसबुक के हों, 60 मिलियन जो है वो स्मार्टफोन होल्डर्स हों, मेरे आपके घर पे जो सपोर्ट स्टाफ है उन सब के फेसबुक पेज हों, वो इंस्टाग्राम पे हों, आपकी आंखें हैरान रह जाती हैं। मैं समझता हूँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को, हमारी सियासी क़ुव्वतों को ये समझना चाहिए कि ये साइबर स्पेस है, इससे जहाँ पे अक्ल शऊर हुआ है उसको एक पॉजिटिव वे में ले जाके इस रियासत की भलाई के लिए काम किया जाए, वो नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर बहुत शऊर हुआ है और वो खतरनाक रास्ता भी इख्तियार कर सकता है और एक मस्बत रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। मस्बत रास्ता ये है, इस वक्त हम और आप तो यही मशवरा दे सकते हैं अपने जिम्मेदार लोगों को और हुकूमत को और अपोजिशन जमातों को कि वो बैठे और कोई रास्ता निकाले, दीवार फैलाएंगे, नकब लगाएं, विंडो बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, हारिस नवाज साहब और सलीम बुखैरी साहब, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन एक बात जाते जाते कि कोरोना वायरस का दौर है और उस कोरोना वायरस के दौर में हर जो डॉक्टर है जिससे हम मिलते हैं वही कहते हैं कि जी जिस्मानी फ़ायदा वो फासला रखें, कुछ मास्क पहने, नकाब लगाएं। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह हमारी सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो, उनके जब भी वो अपने कारकुनों को जमा करते हैं, भीड़ भाड़ करते हैं, जलसा जुलूस, उसमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा। और कहा ही जा रहा है कि जो दूसरी लहर है कोरोना की बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी, साबित हो सकती है। तो ज़रा सियासी जमातों का ये काम है कि अवामी फ़लाह बहबूद की जब बात करते हैं तो कुछ इस मामले में भी अपने अमल से करके दिखाएं कि जनाब हमें लोगों का वाकई ख्याल है। दूसरी बात ये कि लोगों को मायूस ना होने दें, ना निज़ाम से ना जमहूरियत से। उसके लिए भी सियासी जमातों को ज़्यादा बालिगुल नज़री का और वसअत दिल का जो है मुज़ाहरा करना पड़ेगा। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।